بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما والحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بزرگان محترم، برادران عزیز اور سلسلے کے مخلصین، ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آج اس کی 8ویں قسط ہے. اس گفتگو میں ہم سلطان الہند کے مزار پر اور خدمت میں حاضر ہونے والے ممتاز بزرگ اور شخصیات کا ذکر کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے سوانح حیات حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو نشر کیا ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز فاؤنڈیشن نے. اس سلسلے کے آغاز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے فرمایا: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو ہمیشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. میرے نزدیک وہ جہاں شاعر اسلام کے نام سے مشہور ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے، میرے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ بھی تھے. ان کے کلام میں بڑی برکت پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب انقلابی شان عطا فرمائی تھی کہ ان کے اشعار پڑھنے کے بعد میں فکر کو توسع حاصل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی خاص طرح کی روح محسوس ہوتی ہے، اور خاص ایمانی جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد میں. وہ یوں سمجھیے کہ اپنے شعر میں حضرت خواجہ بزرگ کی
زندگی پیش کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں خودی ایک بہت اہمیت کا کلام رکھتا ہے۔ خودی کا جو لفظ ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ امیر وہ ہے جو کہ دنیا میں پیسہ جمع کرتا ہے، لیکن ایمان والے کی شان امیری میں نہیں بلکہ فقیری میں ہے۔ اور جب امیر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اپنی خودی کا سودا بھی کرنا پڑتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے اس کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اسی سے ملتا جلتا ایک شعر اور ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو، چھوڑ دی دنیا جو ہم نے مل گئی دنیا مجھے۔ یعنی انسان اس دنیا میں رہ کر آرزوؤں کے اور تمناؤں کے پہاڑ بناتا ہے، اور امیر بننے کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے۔ لیکن شاعر کا کہنا ہے کہ جس نے آرزو کو ترک کر دیا اسی کو آرزو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جس نے دنیا کو ترک کیا تو دنیا اس کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کو جن بزرگوں نے چھوڑا تو ان کو دنیا مل جاتی ہے، خواہ وہ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، دونوں صورتوں کے اندر وہ مرجع خلائق بن جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے حاضری میں اور ان کی وفات کے بعد جن اہم شخصیات نے آپ کی زیارت کی اور آپ کے وفات کے بعد آپ نے قبر مبارکہ کی زیارت کی، ان میں سے ایک مشہور نام سلطان شہاب الدین غوری کا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری 589 ہجری میں سلطان الہند کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کے دست حق کے اوپر بیعت ہوئے، اور اس بہادر مجاہد کو سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کامرانی اور فتح مندی کی شہادت دی اور خبر سنائی۔ وہ ایک بار پہلے بھی ترائن کے مقام پر اجمیر کے راجہ پرتھوی راج سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری سنی، اور آپ کی طرف سے مژدہ جانفزا سنائے جانے پر دوبارہ حملہ کیا تو کامیاب رہے۔ اپنی اس کامیابی پر وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کی اور کہا کہ حضور مجھ حقیر ناچیز کی کیا مجال ہے، یہ فتح یابی آپ کی دعا کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس اللہ نے مجھ جیسے معمولی انسان کو خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ سلطان شہاب الدین غوری وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے، بلکہ وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے ہندوستان پر
حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ دہلی کو اپنا مرکز بنایا۔ اس کے بعد 615 ہجری میں سلطان شمس الدین التمش انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ اس وقت سلطان الہند حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ سلطان التمش نے چاندنی رات میں اجمیر کے شہر سے پیدل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے لعاب دہن کو اپنی آنکھوں سے لگا کر سرور ابدی حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مشائخ ہند میں حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری کا شرف حاصل کیا اور بے شمار انعامات و برکات حاصل کی۔ سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف راحت القلوب، جس کو آپ کے ملفوظات طیبات کا مجموعہ گردانا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، اس حاضری کا اجمالاً تذکرہ ملتا ہے۔ کتاب سیر الاولیاء کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 725 ہجری میں ہوا، تو ان کی جدائی نے حضرت شیخ فخر الدین زرابی رحمۃ اللہ علیہ کو بےقل کر دیا اور بے چین کر دیا۔ آپ حضرت محبوب الہی کے مرید و خلیفہ تھے۔ مرشد سے قلبی وارفتگی اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی رحلت پر ان کا سکون متزلزل ہو کر رہ گیا اور ہر وقت سفر میں رہنے لگے۔ فیروز آباد میں تو کبھی سونی پت میں دن جنگلوں میں گزرے اور راتیں صحراؤں میں گزریں۔ آخر ایک وقت میں اجمیر تشریف لائے تو اطمینان قلب کی دولت پائی اور کئی روز تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر معتکف رہے۔ ظاہری و باطنی علوم میں ید طولہ اور بلند مقام رکھتے تھے اور بقول خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک میں جو منزل ہم نے 1 گھنٹے میں طے کی، فخر الدین زرابی رحمۃ اللہ علیہ نے پل بھر میں حاصل کی۔ اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر انہوں نے کئی منازل طے کیں اور فیوز و برکات سے نوازے گئے۔ بعد میں کئی مرتبہ اجمیر معلیٰ میں حاضری دی۔ حضرت جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے سفر نامے میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مطہر کی زیارت کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقیر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تو عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وعلیکم السلام کی آواز آئی۔ یہ منظر دیکھ کر خدام متحیر ہو گئے اور اجمیر کی مخلوق اس درویش کی مسخر ہو گئی۔ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ سحر وردیہ کا خرقہ خلافت حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے پایا اور حضرت شیخ الشیوخ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور خرقہ خلافت سلسلہ چشتیہ انہی سے پایا۔ 10 ذی الحجہ
785 ہجری کو آپ نے وفات پائی اور اوچھ شریف ضلع بھاولپور میں مدفون ہوئے۔ ساری عمر سیر و سیاحت میں گزاری اور مشائخ و علماء سے ملاقاتیں کی، چنانچہ آپ اجمیر بھی تشریف لائے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس ولی اللہ کی حاضری لکھی گئی وہ نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ میر سید محمد کالپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شیخ ابو العلا کے جانشین تھے۔ آپ نے ساری زندگی بوریا نشینی میں گزار دی اور درس و تدریس میں آخری دم تک مصروف رہے۔ 1031 ہجری میں یعنی 1031 ہجری میں رحلت فرمائی۔ آپ کی لکھی ہوئی سورہ فاتحہ کی تفسیر سند مانی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کی حد تک کی تھی۔ آپ اپنے آپ کو پروانہ اور خواجہ غریب نواز کو شمع کہتے تھے۔ ناظم اجمیر بہادر خاں کمبو کے عہد میں آپ نے اپنے فرزند میر سید احمد کے ہمراہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور 7 روز تک قیام فرمایا۔ دوران مراقبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غلام علی آزاد بلگرامی نے معاصر الکرام میں قدیم حوالوں سے لکھا ہے کہ اس عالم خودی میں حضرت خواجہ بزرگ تشریف لائے اور میر سید محمد کالپوری رحمۃ اللہ علیہ کو گلوری عطا کی۔ قدر توقف کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو گلوری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی۔ خزینۃ الاصفیہ میں مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال خواجہ غریب نواز کے مزار پر تشریف لاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خوش کام و بامراد ہونے والے یہ عظیم المرتبت صوفیاء کرام و مشائخ اعظام کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ اگر سلاطین میں دیکھیں تو سلطان محمود خلجی جن کی وفات 859 ہجری میں ہوئی، تسخیر اجمیر کے ارادے سے میدان کارزار کی طرف بڑھے اور فتح و نصرت کے بعد آستانہ معلیٰ پر حاضری دی۔ یہ حاضری مسلمہ ہے۔ سلطان محمود خلجی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے خواجہ غریب نواز کی حجرہ نماز کو ایک رفیق الشان مقبرے میں تبدیل کیا۔ بعض مورخین نے یہ تعمیر حضرت غیاث الدین بلبن سے منسوب کی ہے۔ قیاس ہے کہ غیاث الدین بلبن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی خاک بوسی کے لیے آئے تھے۔ تاہم سلطان محمود خلجی سے لے کر شیر شاہ سوری تک بر صغیر ہند و پاک کے زیادہ تر حکمرانوں اور راجاؤں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ جب سلطان جلال الدین اکبر جو شہنشاہ اکبر کے نام سے مشہور ہے، جب اس نے تحریف کی جسارت کی اور اپنے چند رتنوں میں جن میں مجاوران درگاہ، خدام وغیرہ کے قریبی رشتہ دار ابو الفضل اور ان مجاوران خدام کی بھرپور حمایت پر دین الہی کا اعلان کیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ بزرگ کی اولاد میں سے حضرت شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، انہوں نے کفر کی ان آندھیوں کے مد مقابل نکلنے کا فیصلہ فرمایا اور ابنائے وطن کو اعلاء کلمت الحق پر
لبیک کہنے کے لیے پکارا تو اس نے اپنے ناپاک ارادے کو تج کر اور چھوڑ کر اللہ کے حضور اس گناہ کی معافی مانگی اور سرخرو ہوا۔ وہ پہلی بار 969 ہجری میں سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مراسم آستانہ بصد شان خسروی ادا کیے اور آئندہ بھی اجمیر آنے کا عہد کیا۔ اس عہد کو اکبر اعظم نے 976 میں نبھایا اور قلعہ چتور گڑھ کی فتح یابی کے بعد سلطان الہند کی بارگاہ عظیم المرتبت میں حاضری دی۔ پھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے 17 ربیع الاول 977 ہجری کو فتح پور سیکری میں شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر جہانگیر کی ولادت ہوئی اور شہزادے کا نام انہی کے نام پر سلیم رکھا گیا۔ مغل شہنشاہوں میں جلال الدین اکبر کے بعد جس بادشاہ نے سب سے زیادہ مرتبہ آستانہ بوسی کی سعادت حاصل کی وہ سلطان نور الدین اورنگزیب جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تذکِ جہانگیری میں اس کا اپنا بیان ہے۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے زمانے شہزادی کی حاضریوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کئی بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی اور اس کا شرف انہوں نے حاصل کیا اور اپنے دور حکومت میں کم از کم 5 مرتبہ سلطان الہند کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اسی طریقے سے شہزادی جہاں آرا بیگم کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے والہانہ عقیدت تھی۔ شاہ جہاں 18 شعبان المعظم 1053 ہجری کو اپنی زاہدہ باکمال بیٹی کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ شہزادی جہاں آرا بیگم تقریباً 1 ماہ آنا ساگر کی شاہی عمارت میں قیام پذیر رہیں۔ اس کا حال شہزادی نے اپنی کتاب مونس الارواح میں یوں لکھا ہے: شاہ جہاں کے بعد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اجمیر میں گزارا۔ آنان حکومت سنبھالے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو شہزادہ دارا شکوہ کے باغیانہ عزائم کی خبر ملی۔ ادھر دارا شکوہ اجمیر ہی میں راجہ جسونت سنگھ کی امداد سے ایک بڑے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ادھر شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جمادی الثانی 1068 ہجری کو اجمیر پہنچے۔ راجہ جسونت سنگھ نے شہنشاہ سے فوراً معافی مانگ لی اور دارا شکوہ میدان کارزار میں تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تارا گڑھ کے قلعے پر مورچہ بندی کر کے عالمگیری سپاہ کا مقابلہ کیا اور جب شکست کے آثار دکھائی دیے تو اپنے بیٹے سپر شکوہ کے ساتھ گجرات کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس فتح پر شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور 5000 روپیے صدقہ و خیرات مجاوران اور فقیروں میں بانٹے۔ راجہ جسونت سنگھ نے بھی شہنشاہ کی معیت میں آستانہ عالیہ پر حاضری دی اور خواجہ کے حضور 5000 روپیے
صدقہ و خیرات مجاوران اور فقیروں میں بانٹے۔ راجہ جسونت سنگھ نے بھی شہنشاہ کی معیت میں آستانہ عالیہ پر حاضری دی، گجرات کی عملداری حاصل کی اور 4 رجب المرجب تک اجمیر ہی میں قیام کیا۔ 18 محرم الحرام 1090 کو شہنشاہ عالمگیر کے دل میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت پھر معجزن ہوئی اور وہ اجمیر چلا آیا۔ سفر المظفر کے مہینے کی 7 تاریخ تک درگاہ معلیٰ میں روزانہ حاضری دی۔ مغل شہنشاہوں کے علاوہ اس دور میں مختلف صوبوں اور ریاستوں کے راجے مہاراجے اور حکمران بھی خواجہ بزرگ کے آستانہ عالیہ پر دیدۂ دل فرش راہ کرتے رہے اور عہد عالمگیری اور کچھ مدت کے بعد غیر مسلم راجاؤں میں جے پور کے مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ اور کشن گڑھ کے مہاراجہ مان سنگھ بھی قابل ذکر ہیں۔ ان ہر 2 راجاؤں کو سرکار غریب نواز سے گہری وابستگی تھی اور وہ متواتر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد اطہر پر حاضری دیتے رہے۔ عرس کے دنوں میں رقومات کی تقسیم بھی کیا کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ 1907 عیسوی میں افغانستان کے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان سرکار غریب نواز کے مزار اقدس پر حاضری دینے آئے اور کئی گھنٹے تک تنہا قبہ شریف میں روتے رہے۔ 1909 میں والی رامپور نواب حامد علی خان آستانہ عالیہ پر تشریف لائے اور 12 اکتوبر 1913 کو والی دکن میر عثمان علی خان مرحوم نے خشوع و خضوع کے ساتھ حاضری دی۔ مجاوران درگاہ اور فقراء کو صدقات و خیرات دیں اور نظام گیٹ تعمیر کرایا۔ اسی سال 13 نومبر کو دوبارہ آستانہ اجمیر پر تشریف فرما ہوئے اور گنبد شریف اور جامع مسجد کی مرمت کروائی، چاندنی کے چراغ نظر کیے اور سونے کی ایک تختی کندہ کرائی۔ غیر مسلموں میں سب سے اہم شخصیت جس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی وہ مشہور وائسرائے ہند لارڈ کرزن ہے۔ آپ کے مزار پر حاضری دینے کے موقع پر اس انگریز وائسرائے کا دل بھی وفور جذبات سے لبریز ہو گیا تھا۔ وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے 1902 میں دارالخیر اجمیر شریف میں سلطان الہند کے مزار پر حاضری دی اور مندرجہ ذیل الفاظ کہے، میں نے ایک قبر، اور قبر سے مراد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک قبر کو ہندوستان پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ اس ضمن میں مختصراً ایک واقعہ جو حضرت پیر و مرشد والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، حضرت شاہ محمد عبد الرحیم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ وہ بھی وقتاً فوقتاً زیارت فرماتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کا، آپ کے مزار شریف کا، اور ہمارے باوسوخ ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ بجائے کہیں ادھر ادھر کھانا کھانے کے وہ لنگر سے کھانا حاصل کر کے اور پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے، اور لنگر میں کھڑے ہو کر پھر اس لنگر کا کھانے کا حاصل کرنا اپنی
عزت اور خواجہ کے دربار میں اپنی محبت کے اظہار کا ایک وہ انداز تھا حضرت کا، اور اکثر و بیشتر حاضری کے دوران حضرت قبر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ مراقب رہتے تھے۔ ایک اور واقعہ، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات میں شیخ الحدیث تھے، وہ جے پور میں سیرت کے ایک جلسے میں تشریف لائے تھے، اور ہمارے یہاں ہی ان کا قیام تھا ہدایت مسجد کے مہمان خانے میں۔ تو اس پروگرام سے فارغ ہو کر مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں اجمیر شریف حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا، آپ تنہا نہیں جائیں گے۔ جب سفر شروع ہوا اجمیر کا، تو اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گردے میں شدید تکلیف تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے مولانا ابرار صاحب شیخ الحدیث کے معیت میں اور ان کو لے کر جانے کا فیصلہ فرمایا، اور جب روانہ ہوئے تو گاڑی میں گردے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے کمر کی سکائی کے لیے آپ نے پانی کی بوتل منگوائی اور اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا، اور پیچھے والی سیٹ پر آپ تشریف رکھتے تھے۔ تو اس وقت مولانا ابرار صاحب کو معلوم ہوا کہ اس سخت اور شدید تکلیف میں بھی حضرت مجھ کو لے کر جا رہے ہیں، کاش وہ یہیں آرام فرماتے، میں تنہا چلا جاتا۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمایا۔ بہر وہاں پہنچے اور ایثار ثواب کیا اور مراقب ہوئے۔ جب جے پور واپس تشریف لائے دونوں بزرگوار، تو حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اظہار فرمایا اپنی مجلس میں بھی اور واپس آنے کے بعد میں بھی، اور بارہا اس کا ذکر گجرات میں اپنی مجلس میں کیا کہ اگر میں حضرت کے ساتھ اجمیر کا سفر نہ کرتا تو شاید میں نامکمل رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوار کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہمیں اور پوری امت کو فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا باسط العطایا، یا دافع البلایا، یا موجود عند الشدائد، یا رزاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا شافی الامراض۔ اللہم بارک لنا فی ایماننا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود بدے، الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود بدے، الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود بدے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔